رسول اللہ کے ساتھ ہونا ایمان کا حصہ ہے، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کا ہونا رسول اللہ کی اولاد سے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو حضرات حسنین کے ساتھ جو ظلم ہوا، کربلا کے شہداء کے ساتھ جو ظلم ہوا، وہ غم کبھی بھی امت کے ذہنوں سے نہیں مٹنے والا۔ اس بھیانک واقعے کا منظر کبھی بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوگا، لیکن اس رسول پاک نے فرمایا ہے اس غم کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، آنسو آ جانا کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند تھے جن کا نام حضور نے حضرت ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں دفنایا، اور جب قبر میں انہیں دفن کرنے کے بعد رسول اللہ اٹھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ ہم نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے دلوں میں بڑی نرمی رکھی ہے، اور کیوں مجھے دکھ نہ ہو، کیوں مجھے افسوس نہ ہو، کیوں مجھے اس بات کا غم نہ ہو کہ آج میں اپنے چھوٹے بیٹے کو دفن کر کے آ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں اکثر ایک جملہ کہا جاتا ہے نا کہ میت کے سامنے رو گے تو میت کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا تم نے جو عمل کیا اس کا ثواب، اچھا کیا تو ثواب ملے گا، برا کیا تو عذاب ملے گا۔ اب یہاں ایک میت وہ انتقال ہو گیا ہے، اس کا میت پڑی ہوئی ہے، میت تو نہیں رو رہی نا بھائی، رو کون رہے ہیں؟ اس کے رشتہ دار یا پھر دیگر لوگ رو رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہماری غلطی کا گناہ اور عذاب میت پہ کیوں ہوگا؟ یہ ناانصافی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بھائی غلطی کوئی کرے اور سزا کسی کو دیں، کیا ایسا کوئی قانون ہے دنیا کے اندر؟ ایک بات یاد رکھیں، کسی کے بھی انتقال ہونے کے بعد اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ صبر کریں۔ ہمارے ہاں جو جملے کہتے ہیں نا، اللہ ہم بوڑھوں کو رکھ کر جوان بچے کو لے لیا، اللہ ایسا کیوں کرا، یا پھر یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کی بجائے ہم بوڑھوں کو لے لیتا، یہ جملے کہنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے، یا کپڑے پھاڑنے کی، سر پٹکنے کی بہت سے لوگ کرتے ہیں نا، وہ نہیں کرنا چاہیے، وہ منع ہے اسلام کے اندر۔ لیکن اپنے رشتہ داروں کے انتقال پر اگر کوئی آنسو بہاتا ہے، غم کا اظہار ہوتا ہے، تو بالکل سنت کے عین مطابق ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غم کے موقع پر آنسو بہائے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ یہ بڑا آسانی سے کہہ جاتے ہیں کہ بھئی میت کے سامنے رونا نہیں چاہیے، آنسو بہانا نہیں چاہیے، جیسے جیسے آپ آنسو بہائیں گے مردے کو تکلیف ہوگی۔ ایسا کوئی اصول نہیں ہے دین کے اندر۔ دنیا میں ایسی عجیب عجیب باتیں ہم لوگوں نے بنا لی ہیں، اللہ معاف کرے مسلمانوں کو، جس کا کوئی سر پیر نہیں، ایسی باتیں ہم لوگ صحیح سمجھتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی سر پیٹے، ماتم کرے، کپڑے پھاڑ لے، جیسے بعض لوگ کرتے ہیں نا، دیوار پہ دھنا دھن اپنے سر کو مار لینا، یا پھر زخمی کر لینا، کپڑے پھاڑ لینا، وہ چلانا، ہنگامہ مچانا، وہ اسلام میں منع کیا گیا ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ فرق سمجھیں، آنسو بہانا سنت ہے، ہنگامہ مچانا سنت کے خلاف ہے، اتنا سا فرق یاد رکھ لیں۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کے جتنے واقعات ہوئے ہیں، جتنی تکالیف سے انہوں نے گزرے ہیں، ان تکالیف کو حضرت بلال کے بارے میں جب ہم یہ سنتے ہیں نا کہ ان کو کتنا ستایا جاتا تھا، تو کیا ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آ جاتے؟ کبھی کبھی آتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ حضرت بلال کا وہ واقعہ سن کر ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے تو حضرت بلال کو عذاب ہوگا؟ کیا ایسا کانسیپٹ ہے ہمارے پاس؟ نہیں ہے نا، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ آنسو بہانا جائز ہے لیکن ہنگامہ مچانا ناجائز ہے، فرق سمجھیں اس کو۔ ہمارے ہاں لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اور اتنا روکا جاتا ہے، اور بعض مرتبہ میں دیکھتا ہوں کہ زبردستی کہا جاتا ہے کہ رو گے تو اس کو تکلیف ہوگی، میت کو تکلیف ہوگی، عذاب ہوگا۔ بالکل بھی نہیں۔ ہاں ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیسے جہالت کے زمانے میں، اسلام سے پہلے کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، اگر کوئی انتقال کر جائے تو بڑے زور سے ہنگامہ مچانا لازمی تھا،
وہ ایک ٹریڈیشن تھا، ایک طریقہ تھا، چیخیں مارنا، چلانا، کپڑے پھاڑ لینا، سر پہ مٹی اٹھا کے ڈال لینا، بالوں کو بکھیر لینا، کپڑوں کو پھاڑ لینا، وہ اس زمانے کا ایک ٹریڈیشن تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم مسلمان ہونے کے باوجود اگر ایسا عمل کرو گے تو تم گنہگار ہوگے، یہ بات رسول اللہ نے فرمائی ہے۔ لیکن کہیں بھی یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ آنسو آئیں گے تو اس کی وجہ سے مرحوم کو یا اس میت کو تکلیف ہوگی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب و مقصد آپ لوگوں کے سامنے یہ ہے کہ آج یوم عاشوراء کے اس موقع پر اس بات کا خیال رکھیں کہ حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ ان پر سراسر ظلم اور ناانصافی تھا، جس کا غم پوری دنیا کو ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، اور جن لوگوں نے غلط کیا انہیں دنیا میں بھی ذلت اٹھانی پڑی، آخرت میں بھی ذلت اٹھانی پڑی۔ اور یاد رکھیے کتنے خوش نصیب تھے وہ صحابہ، وہ 72 شہداء۔ اور ایک بات کہہ کے میں مغرب کے لیے وقت دوں گا آپ لوگوں کو، اور وہ بات یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں جنگ کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ محرم کے مہینے میں جنگ کرنا حرام ہے، اور جس مہینے میں اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ ضرورت پڑنے پر بھی جنگ نہیں کی جا سکتی، اس مہینے میں یزید نے اور اس کی فوجیوں نے اللہ کے حکم، قرآن کے حکم کے خلاف حضرت امام حسین اور ان کے 70 پردوس ساتھیوں پر اللہ کے حکم کے خلاف کیا۔ اب بھی اگر کوئی یزید کی طرفداری کرنا چاہتا ہے تو سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا، چونکہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ محرم میں کوئی جنگ نہیں کی جا سکتی، اور ان لوگوں نے مسلمان ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ان لوگوں نے محرم کے مہینے میں اللہ نے جو جنگ کرنے کے قانون سے روکا ہے، جنگ نہیں کر سکتے، اس مہینے میں قرآن کے حکم کے خلاف یزید اور اس کی فوجیوں نے جنگ کی، یعنی انہوں نے اللہ کے قرآن کے خلاف عمل کیا، اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف عمل کیا۔ تو اس سے بڑی بدنصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنی منمانی کے لیے نہ قرآن کے حکم کو مانا، نہ رسول اللہ کے حکم کو مانا، نہ یہ دیکھا کہ ہم کس پر ظلم کرنے جا رہے ہیں۔ تو زندگی کے اندر یہ بات یاد رکھنا، جو لوگ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، رسول اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، وہ دنیا والوں کا کیا مانیں گے؟ وہ خالق کائنات جو سب کچھ ہمیں عطا کرنے والا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب کچھ ہمیں عطا کرنے والے، جب ان کا احسان کوئی بندہ نہیں مانتا تو ہمارا آپ کا کوئی احسان کیا مانے گا؟ یزید اور ان کی فوجیوں نے جو سب سے بڑی غلطی کی نا، محرم کے مہینے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ محرم میں جنگ نہیں کر سکتے، لڑائی نہیں کر سکتے، اور انہوں نے قانون توڑا کہ نہیں توڑا؟ محرم کی 10 تاریخ کے دن جنگ ہوئی تو مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم، قرآن کے حکم کو توڑا۔ اور پھر بھی بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یزید بہت اچھا تھا۔ بھائی اذان ہو رہی ہے، جو لوگ روزے سے ہیں ان کے لیے افطاری کا انتظام کیا گیا ہے، خواتین کے لیے رائٹ ہینڈ کی طرف ہے، مردوں کے لیے لیفٹ ہینڈ کی طرف ہے۔ جو لوگ روزے سے ہیں وہ لوگ افطاری کر کے آ جائیں، بقیہ لوگ صفیں بنا لیں تاکہ ہم لوگ نماز پڑھ سکیں۔ 3-4 منٹ میں افطاری کر کے آ جائیں تاکہ ہم نماز بھی پڑھ سکیں۔ تو زندگی کے اندر ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب انسان، اسی لیے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے اندر ہم لوگوں کو ایک آیت بار بار پڑھائی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگار عالم ہمیں صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر ہمیشہ قائم رکھنا۔ کیونکہ انسان کی زندگی میں پتہ نہیں چلتا کہ کب انسان غلط راستے پہ چلا جاتا ہے، کب سیدھے راستے سے بھٹک کر انسان غلط راستے پہ چلا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے انسان غلطی کی طرف راہ جلدی